السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے آخری شرارت۔ وسیع و عریض قبرستان میں موت کا سناٹا تھا۔ اکا دکا قبروں پر چند لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ قبرستان کا گورکن ایک جگہ قبر کھودنے میں مگن تھا۔ اس کے پاس دو نوجوان کھڑے اپنی گپ شپ میں مصروف تھے۔ دونوں کی عمریں 20 سے 22 سال کے درمیان تھی۔ ایک لڑکا جس کا نام مدثر تھا تھوڑا سوگوار نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کا کزن قتل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے چچا کا اکلوتا جوان بیٹا تھا اور اس کی شادی چند دن بعد طے تھی۔ اس کو کسی نے قتل کر ڈالا تھا۔ قاتل کون تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے والدین پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ موت برحق ہے، مگر ایسی موت کا تصور بھی انسان کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خوشیاں چند قدم کے فاصلے پر ہوں، نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں ہوں اور زندگی کے ہم سفر کی یاد دن رات ساتھ ہو۔ جہاں والدین زندہ درگور ہوئے وہیں آس پاس کے لوگ سوگوار ہوئے۔ ہنستا مسکراتا خوبرو لڑکا چند لمحوں میں خاک میں مل جانے والا تھا۔ دوسرا نوجوان مدثر کا دوست عتیق تھا۔ دونوں کالج میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ عتیق کا تعلق تھا تو گاؤں سے، مگر وہ شہر میں رہتا تھا۔ وہ ایک باتونی اور شریر لڑکا تھا، جبکہ مدثر کم گو تھا، مگر دونوں میں گہری دوستی تھی۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ 1 گھنٹے تک مغرب کے بعد میت کو دفنانا تھا۔ کتنا خوفناک ہوتا ہے قبرستان۔ زندہ انسان تو ایک پل بھی رات کو نہ رہ سکے یہاں۔ مردوں کی ہمت ہے، عتیق نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمت والی کیا بات ہے ڈیئر، وہ زندہ نہیں ہے، ان کو کیا ڈر، تم بھی عجیب ہانکتے ہو، مدثر نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ عتیق ذرا متاثر ہوا اور برا سا منہ بناتے اپنے موبائل کے میسج چیک کرنے لگا۔ اتنی دیر میں گورکن فارغ ہو کر ان کی جانب آیا۔ لو بچوں، قبر تو تیار ہے، جب میت آ جائے تو آواز دے لینا، میں ذرا جھونپڑے میں جا رہا ہوں۔ وہ کپڑے جھاڑتا مڑ گیا۔ مدثر قبر کے پاس آیا اور اس میں جھانکنے لگا۔ پتہ نہیں فرشتے حساب کیسے لیتے ہوں گے، کب لیتے ہوں گے۔ عتیق نے فضول ہانکی پیچھے سے آ کر اور مدثر کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ عتیق فضول سوال کرنا بند کرو خدا را، یہ سب مرنے کے بعد دیکھ لینا، مدثر ناگواری سے بولا۔ عتیق چند سیکنڈ کے لیے چپ ہو گیا۔ وہ قبر کے پاس کھڑا تھا۔ SMS آیا، موبائل وائبریٹ پر تھا، اپنے خیالوں میں کھویا تھا۔ وائبریٹ ہونے پر وہ ڈر سا گیا اور موبائل پھسل کر قبر میں گر گیا۔ وہ بوکھلا گیا۔ تم سے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہو سکتا عتیق، مدثر نے افسوس سے سر ہلایا۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے، غلطی سے گر گیا ہے، چلو نکالنے میں میری مدد کرو، میں اندر کودتا ہوں، باہر نکلنے میں مدد کرنا، وہ لاپرواہی سے بولا اور کچھ سنے بغیر چھلانگ مار کر اندر چلا گیا۔ موبائل مٹی سے اٹ چکا تھا، اس نے صاف کیا اور مدثر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مدثر کی مدد سے وہ اوپر آ گیا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں مدثر، تھوڑی دیر بعد عتیق یوں بولا جیسے کسی اہم معاملے پر غور و خوض کر رہا ہو۔ مدثر نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اگر میت کے ساتھ موبائل رکھ دیا جائے؟ مدثر کے گھورنے پر اس نے ایک دم بات کو سنبھالا۔ اچھا، میں بات کو دوسرے رخ سے سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ اگر موبائل کو اندر لے کر میں لیٹ جاؤں اور تم اوپر سے بند کر دو تو جانے پھر سگنل آئیں گے یا نہیں؟ داد طلب نظروں سے وہ مدثر کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا تجربہ تم خود کر کے دیکھ لینا، ابھی میرا دماغ مت کھاؤ۔ مدثر نے موبائل نکالا اور گھر کال کر کے پوچھنے لگا کہ جنازہ کب تک آئے گا۔ بات کرتے ہوئے وہ رو پڑا اور وہیں پتھر پر بیٹھ گیا۔ عتیق وہیں کھڑا سوچوں میں گم تھا۔ کیا تم یہ بھاری سلے اٹھا لو گے مدثر؟ اس نے قبر کے پاس پڑی 3 سلوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہاں اٹھا لوں گا، اس میں کیا بات ہے، زیادہ وزنی تو نہیں ہوں گی۔ مدثر کافی صحت مند سا تھا، بلکہ جم بھی جاتا تھا۔ پھر یوں کرو، میں اندر لیٹتا ہوں، تم یہ اوپر رکھ دینا، میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ مدثر اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس نے عتیق کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔
عتیق بس کرو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، تم حد سے بڑھ جاتے ہو کبھی کبھی۔ عتیق کوئی اثر لیے بغیر قبر میں جھانکتا رہا۔ کبھی تو میری بات کو سمجھا کرو مدثر میری جان، ایڈونچر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جب تک جنازہ نہیں آتا یہ ایڈونچر کرتے ہیں۔ عتیق نے اس کے سامنے آ کر اس کے گلے میں دونوں بازو ڈالے اور منانے کی کوشش کرنے لگا۔ خوب جانتا ہوں میں تمہارے ایڈونچرز کو، بس کر دو یار، اس نے بازو ہٹاتے ہوئے اکتا کر کہا۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے یار؟ دیکھو 5 منٹ کی بات ہوگی، میری خاطر مان جاؤ، خدا را میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ یاد کرو گے میری شرارتوں کو پھر؟ عتیق جانتا تھا مدثر زیادہ دیر تک انکار نہیں کر سکے گا۔ مدثر ضد ہو گیا، چند منٹ بعد مان گیا۔ دیکھو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے اور کوئی اور بھی آ سکتا ہے، کتنی ڈانٹ پڑے گی۔ عتیق کھل اٹھا تو مدثر تشویش میں بولا، کچھ نہیں ہوگا، بس چند منٹ کی بات ہے۔ پھر دونوں سلیں اٹھا کر قبر پر رکھنا شروع کر دی۔ 4 سلیں تھیں، عتیق پرجوش تھا، 3 سلیں رکھ کر چوتھی وہ قریب لے آئے۔ اب میں اندر جاتا ہوں، تم یہ اٹھا کر اوپر رکھ دینا۔ وہ جلدی سے قبر میں اتر گیا۔ مٹی بھی نہ ڈال دوں اوپر؟ مدثر دانت کچکچا کر بولا اور عتیق ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے تم مٹی ہی ڈال دینا، تمہیں اجازت ہے۔ مدثر نے افسوس سے اسے دیکھا، ادھر ادھر دیکھ کر اس نے چوتھی سل اٹھائی۔ اس کا خیال تھا زیادہ وزنی نہیں ہوگی، مگر اکیلے اٹھاتے ہوئے اسے پسینہ آ گیا، کچھ خوف سے اور کچھ وزن سے۔ قبر کو ڈھانپ کر چند سیکنڈ اس نے سانس لی اور موبائل نکال کر عتیق کو میسج کیا، سناؤ مردے صاحب، آخری آرامگاہ کیسی لگ رہی ہے؟ چند سیکنڈ جواب کا انتظار کیا۔ کیا فرشتوں سے مذاکرات کرنے لگے ہو؟ اگلا میسج، کہیں کیڑے تو نہیں آ گئے؟ سنا ہے قبر میں وہ بھی ہوتے ہیں۔ اس سے اگلا، عتیق جواب دو ورنہ میں اٹھا لوں گا۔ 3 منٹ گزر گئے، جواب نہیں آیا۔ اس نے کال ملائی، آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے۔ اور اسے غصہ آ گیا۔ حد ہوتی ہے، اسے باہر نکلنے دو، میں اسے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر ہی بند کر دیا۔ اس نے قبر کے اوپر ہی سے گھورا، جیسے وہ دیکھ رہا ہو۔ موبائل جیب میں ڈال کر آگے بڑھا اور سل پر ہاتھ ڈالا۔ اس نے اپنا سارا زور لگا دیا مگر سل نہیں اٹھ پائی۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاید گھبراہٹ میں یا مٹی میں پھنس گئی ہے۔ اس نے جھنجلا کر ایک بار پھر کوشش کی مگر ناکام۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اب کیا کروں؟ گورکن چچا کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ گورکن کی جھوپڑی کی طرف بھاگا جو قبرستان کی تقریباً اختتام پر تھی۔ جھاڑیاں پھیلانگتا تیز بھاگ کر وہ جھوپڑی کے پاس پہنچا اور زور سے چلایا، چچا کہاں ہو تم؟ جھوپڑی کپڑے کی بنی تھی، گورکن کا گھر پاس ہی تھا مگر زیادہ تر وہ یہاں چرپائی ڈالے لیٹا رہتا۔ وہ کپڑا ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ گورکن چرپائی پر متھوج سا بیٹھا تھا۔ چچا میرے ساتھ چلو، خدا کے لیے میرے دوست کو بچا لو، وہ مر جائے گا۔ مدثر تقریباً رو پڑا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ سانپ نے تو نہیں ڈس لیا؟ میں نے اتنا برا خواب دیکھا ابھی۔ وہ جھرجھری لے کر بولا، آپ میرے ساتھ چلیں بس پلیز۔ مدثر نے ان کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ وہ معاملہ سیریس دیکھ کر جلدی سے اس کے ساتھ ہو لیے اور جب قبر پر پہنچے تو دنگ رہ گئے۔ کہاں ہے تمہارا دوست؟ گورکن نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور سوالیہ نظروں سے مدثر کو دیکھا۔ اس نے انگلی سے قبر کی طرف اشارہ کیا اور گورکن حیران رہ گیا۔ میری مدد کریں، یہ سلے اٹھا کر میرے دوست کو باہر نکالیں۔ گورکن کی آنکھوں میں کئی سوال تھے مگر اس وقت اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ دونوں مل کر سلے اٹھانے جھکے مگر ناکام۔ دونوں نے اپنا پورا زور لگا لیا مگر چاروں میں سے کوئی بھی سل اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ مدثر اب صحیح معنوں میں کانپ گیا، خوف کی لہر دونوں کے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ اب کیا ہوگا؟ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ مدثر نے سر ہلایا انکار میں اور زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی، وہ جواب دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ موبائل پر بیل بجی تو اس نے جلدی سے جیب سے نکالا، ایک امید ایک آس۔ دل خشاش سے دھڑک رہا تھا مگر کال اس کے بڑے بھائی کی تھی۔ شاہد بھائی پلیز جلدی سے یہاں آ جائیں، وہ عتیق کو… بات ادھوری چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کیا بتاتا؟ اس نے عتیق کو زندہ دفنا دیا محض ایک ایڈونچر کی خاطر؟
محض عتیق کی باتوں میں آ کر۔ بتانے کو کچھ تھا نہیں۔ عتیق کا ہنستا مسکراتا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ اس واقعے کو 1 ماہ گزر گیا۔ مدثر کی حالت اب قدرے بہتر تھی، مگر وہ چپ رہتا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد گورکر نے شاہد بھائی کو ساری صورتحال سنائی۔ شاہد بھائی 2-4 بندوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ قبر سے سلے اٹھانے کی ہر طرح کوشش کر لی گئی، مگر فوری طور پر دوسری قبر تیار کی گئی۔ شاہد نے گھر ابو کو بتا دیا۔ عتیق کے گھر والوں کو یہ سب بتانا سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ ایسے میں جب مدثر بے ہوش ہو چکا تھا، بات واضح نہیں تھی۔ کیا مدثر نے عتیق کو قتل کر کے اندر ڈال دیا؟ مدثر کے ابو نے فوری طور پر عتیق کے والد کو کال کر کے شہر پہنچنے کو کہا۔ جب وہ آئے تو مدثر بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے اٹکتے ہوئے ساری بات شروع سے بتا دی۔ عتیق کے والدین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ مدثر کی بات کا یقین نہ کرتے، مگر ایک سوال ہر کسی کی زبان پر تھا، ہر کسی کے ذہن میں تھا۔ قبر سے سلے کیوں نہیں ہٹ رہی تھی؟ کیا پراسراریت تھی اس میں؟ کیا اللہ کی حکمت؟ ایسی باتوں پر مذاق کرنے والوں کا انجام؟ اور بہت سے سوال ذہن میں جنم لیتے، مگر مدثر کے ذہن میں عتیق کی آخری باتیں گونجتی رہیں۔ میں آئندہ کوئی شرارت نہیں کروں گا، یاد کرو گے میری شرارتوں کو؟ ٹھیک ہے، تم مٹی ہی ڈال دینا، تمہیں اجازت ہے۔ مدثر میری جان، ایڈونچر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اپنی کہی بات، میں اسے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس نے واقعی زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ رونے لگتا، چیخنے لگتا، پھر خود ہی سنبھل جاتا۔ وہ مٹی نہیں ڈال سکا، مگر دفن وہ کر چکا تھا۔ اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔